الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه فقال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال سبحانه وتعالى وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز دینی بھائیوں بزرگوں، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک ہی جماعت کو اللہ نے نمونہ بنایا، معیار اور کسوٹی اللہ نے بنائی۔ ہر زمانے ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور ان سے جتنا دور ہوں گے ناکام ہوں گے۔ یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہزار سال کی انسانی تاریخ گواہ ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے اور انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جس جماعت کی پیروی میں اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، وہ جماعت حضرات انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ قرآن مجید کی قرآن کے تمام مضامین کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ انبیاء کے تذکرے پر مشتمل ہے،
کثرت سے نبیوں کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا. ایک نہیں ایک سے زائد نبیوں کے ناموں سے اللہ نے قرآن کی سورتوں کا نام رکھا. ہود علیہ السلام کے نام سے سورہ ہود، یونس علیہ السلام کے نام سے سورہ یونس، یوسف علیہ السلام کے نام سے سورہ یوسف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورہ ابراہیم. تو ایسا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت جو ہے نا سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. سورہ انعام میں ایک رکوع ہے پورا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ. یہ پورا رکوع ہے. اس رکوع میں آپ پڑھتے چلے جائیں، تسلسل کے ساتھ پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ لیتے جائیں. زکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. کئی نبیوں کا ذکر ایک ہی جگہ ہے اور ان سارے نبیوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے معیار بنایا. فبہداہ مقتدی، تم ان کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں کا ذکر انتہائی والہانہ انداز ہے. کہیں نبیوں کا ذکر جب شروع ہوتا ہے تو تسلسل کے ساتھ کئی نبیوں کا ایک ساتھ ذکر ہے. سورہ ہود ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام سے نبیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ذکر پر یہ یہاں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ سورۃ الشعراء 19ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ الشعراء. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں نبی کا ذکر، ان کی دعوت کا ذکر، ان کی قوم کا ذکر، قوم کے اندر پائی جانے والی خاص خرابی کا ذکر، اور نبی کی بات نہ ماننے کا ذکر، پھر اس کے بعد اللہ کے عذاب کے آنے کا ذکر. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. موسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا، اور پھر جادوگروں کا پورا واقعہ وہ پورا ذکر کیا گیا. پھر فرعون کے لشکر کے سمندر میں غرق کیے جانے تک کا ذکر، اور پورا ذکر کر کے آخر میں کہا گیا ان فی ذلک لآیۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر. نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. یہ ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. یہی اسی طرح کا انداز جو ہے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. سورہ انبیاء میں تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر ہے. اس کا نام ہی سورۃ الانبیاء.
تو میرے بھائیوں بزرگوں کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی جماعت یا کسی چیز کا تذکرہ بار بار کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر زور دینا چاہتے ہیں۔ نبیوں کا تذکرہ بار بار کرنے کا یہی مقصد ہے۔ ہر زمانے میں جو لوگ نبی کے نقش قدم پر چلے وہ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ نبی کے نقش قدم سے ہٹے یا نبی کے دشمن ہوئے وہ ناکام ہوئے۔ حضرات انبیاء کرام سارے قابل احترام ہیں، اور ہر نبی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ نبی کے واسطے سے قائم ہوتا ہے۔ بیچ میں نبی، ہر زمانے میں نبی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام نبی تک پہنچاتا ہے، اور نبی انسانوں تک، اپنی قوم تک پیغام کو پہنچاتا ہے۔ انبیاء کرام کا یہ جو طویل سلسلہ ہے، قرآن پاک میں تو بہت تھوڑے نبیوں کا ذکر ہے، جبکہ انبیاء کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد بتائی جاتی ہے، اور قرآن میں سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ کچھ انبیاء وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ یہ جو انبیاء کرام کی ایک طویل فہرست ہے، ایک انبیاء کی جماعت کا ایک سلسلہ ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو خاص مقام حاصل ہے۔ اب آپ غور کیجئے، قرآن میں کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، سوائے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن میں صاف اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خالق کائنات اور ایک بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان جو ہے دیگر انبیاء سے کئی اعتبار سے الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت سارے نبیوں سے محبت کرنا ہے، لیکن انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت، ان کے خانوادے سے عقیدت اور تعلق امت محمدیہ کا خاص امتیاز ہے۔ یہ جو آخری امت ہے نا، اس امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق۔ آخری نبی دنیا میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ کعبے کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ دعا، اے اللہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی اور اللہ نے ان کی دعا ایک لمبے عرصے کے بعد قبول فرمائی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دنیا میں آنا میرے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ انا دعوت جدی ابراہیم، خدا آپ نے اپنا جو تعارف فرمایا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک نہیں ہے، انبیاء کرام کی پوری جماعت کے جد امجد ہیں۔
اب آپ اندازہ لگائیے، بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء ہیں، اور یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کہاں سے آئے، کس کی نسل میں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل پھیلی اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 لڑکے عطا فرمائے، 12 لڑکے اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اب یہ 12 جو لڑکے یعقوب علیہ السلام کو ہوئے، یہ 12 لڑکوں سے 12 قبیلے بنے، اور یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب تھا لیکن ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے اسرائیل کے معنی عبداللہ کے، عبداللہ۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکوں سے جو 12 قبیلے بنے، اور پھر 12 قبیلے جو آگے بڑھے، وہ سارے کے سارے قبیلے بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی کے معنی اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اب یہ بنی اسرائیل سے جو قبیلے بنے، اس میں جو ہے نا نبیوں کا سلسلہ، اوپر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو 12 تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی بنے، ان کے حالات قرآن میں ذکر کیے۔ اس کے بعد یہ جو انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب انبیاء بنی اسرائیل۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ ایسی جڑ ہے، وہ اس جڑ سے نبیوں کی جو شاخیں پھوٹی، انبیاء بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل پڑا ہے۔ قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت سارے نبیوں کا قتل کیا۔ تو بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آنے والے جو انبیاء کرام ہیں، وہ بڑی تعداد میں انبیاء کرام ان کے اندر آئے۔ تو اب آپ دیکھیں جتنے انبیاء ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کا نسب پہنچتا ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ کہاں جا کے جڑتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ تو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے سارے نبیوں کا ذکر نہیں، چونکہ انبیاء کرام کی بڑی تعداد بنی اسرائیل میں آئی ہے، تو چند انبیاء کرام کا قرآن پاک میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ جد الانبیاء، انبیاء کے دادا، جد امجد، اور یہ اتنا بڑا یہ سلسلہ ہے کہ ان کی ذات سے جو ہے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے۔ ایک تو فی نفسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، دوسری جو بات ہے اس امت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ قرآن میں اس کی ترتیب کی گئی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے نبی کو حکم فرمایا، کیا حکم فرمایا؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ ملت سے مراد، ملت کہتے ہیں عقیدوں والا جو حصہ ہوتا ہے دین کا،
دین کا جو عقیدوں والا جو حصہ ہوتا ہے، ایمانیات پر مشتمل جو حصہ ہوتا ہے، اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عقیدے اور جو ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور پھر شریعت اسلامی میں، شریعت محمدی میں جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، اس میں جو ہے حج کی عبادت پوری کی پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ حج میں ہم جو کام کرتے ہیں ان میں سے بیشتر کام حضرت ابراہیم کی یادگار، صفا مروہ میں سعی، حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی نقل، صفا مروہ میں سعی، اور شیطان پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تو شیطان نے رکاوٹ ڈالی، تو انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اور اتنا ہی نہیں، مینا کے اندر جو قیام کیا جاتا ہے تو وہ بھی، اس کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ کعبۃ اللہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اور جو لوگ اپنے مقام پر رہ کر قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ختنے کی جو سنت ہے اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ مسلمان کو جو مسلم جو کہا جاتا ہے، یہ نام کس نے رکھا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ یہ ملت جو ہے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس پوری تفصیل سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک خاص طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ سارے نبیوں سے ہمارا جو ہے ایمانی تعلق ہے، کسی ایک نبی کا بھی انکار اگر ہم کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کسی نبی کی بے احترامی کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس امت کی شریعت کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو قدم قدم پر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ قربانی میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی وہی آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر کسی نبی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سب سے زیادہ اگر ذکر کیا گیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ آپ کو پھیلا ہوا ملے گا، الگ الگ آپ کی زندگی کے واقعات۔ دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے، بعض نبیوں کا ذکر جو ہے نا ایک ہی قسم کے واقعے کو جگہ جگہ دہرایا گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو قرآن پاک میں الگ الگ جگہ پر ذکر کیا گیا۔ کہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس وقت جو دعائیں فرمائیں اس کا ذکر ہے، اور کہیں جو ہے جب اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو ملک شام سے لے کر نکلو اور مکے کے بے آب و گیاه لخدخ میدان میں وہاں لا کے چھوڑ کر تم واپس چلے جاؤ، تو اس وقت انہوں نے جو دعائیں کی اس کا ذکر ہے کہیں، اور کہیں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اس کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر۔ اور کہیں قوم کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا کہ قوم کو انہوں نے دعوت دی، ان کی قوم کے لوگوں نے جو ہے جواب میں کہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا۔ اور کہیں جو ہے نا قوم کے لوگ جب تہوار میں چلے گئے گاؤں سے باہر، تو ان کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا، بڑے بت کو باقی رکھا، اس کے کندھے پر جو ہے نا کلاڑی رکھ دی، بعد میں لوگ آئے۔ یہ واقعہ جو ہے صرف ایک جگہ ہے حضرت سورہ انبیاء کے اندر،
اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے وہ بھی جو ہے سورہ صافات کے اندر ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یہ واقعہ جو ہے سورہ صافات کے اندر. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا اور جس نبی سے ہمارے نبی کا گہرا تعلق ہے اور جس نبی کو اللہ نے قرآن مجید میں نمونے کے طور پر پیش فرمایا، یہ عجیب و غریب بات ہے. قرآن میں خاص طور پر صراحت کے ساتھ نمونے کا ذکر دو پیغمبروں کے بارے میں ہے. اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کا لفظ ایک تو ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسرا یہ لفظ اگر کسی نبی کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے قرآن میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خالی جو ہے ان کے حالات زندگی ذکر نہیں فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کو اللہ نے قرآن میں خاص طور پر فوکس کر کے ذکر کیا ہے. اور وہ صفات اصل میں کیا ہیں؟ کوئی بندہ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا اگر محبوب بننا چاہتا ہے، تو خدا کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہیں. ان کو اگر اختیار کریں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے. یہ اصل جو اتنی ساری جو تمہید سنائی گئی ہے اس کا اصل مقصود جو ہے یہ بات عرض کرنا ہے کہ ہم میں کا ہر بندہ، ہر سالک کو اللہ کا محبوب بننا ہے. اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے سارے نبیوں کی جماعت ہمارے سامنے ہے، اور اس میں خاص طور پر انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا نمونہ ان کی صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا، نمونہ رکھا گیا. دیکھو یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تم ان کے نقش قدم پر چلو، یعنی ان کی جو صفات ہیں اپنے اندر لے آؤ، ان کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر لے آؤ. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم اکیلے نہیں بلکہ وہ ایک امت ہے. اور بعض حضرات نے امت کا ترجمہ مقتدا اور پیشوا سے کیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے انسانوں کے لیے پیشوا بنایا، مقتدا بنایا. قانتا للہ، ان کی ایک صفت یہ بتائی گئی اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. اب اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ جو خدا کا محبوب ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے، ان کی صفات کو اپنانا ہے. تو ان کی ایک صفت اللہ فرماتے ہیں قانتا للہ. قانت کہتے ہیں فرما برداری اختیار کرنا، مطیع اور فرما بردار ہونا، جو حکم آئے اسے پورا کرنا. اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا اذ قال له ربه اسلم. ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا ابراہیم اسلم، میرے آگے جھک جاؤ. جھک جاؤ کے معنی واقعتا جھکنا نہیں ہے، جھکنے کا مطلب ہے کہ اب میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے تابع فرمان ہو جاؤ. جب اللہ نے یہ کہا تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا تابع فرما بردار ہو گیا. اور یہ مسلم کا جو لفظ ہمیں ملا ہے، مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار انسان. مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا و رسول کا فرما بردار ہے. اور یہ لقب اصل ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو قانتا للہ، حضرت ابراہیم کی خاص صفت اطاعت و فرما برداری. کیسی اطاعت ہے؟ یعنی جو اطاعت جو ہے نا، دل کو جو باتیں آسان لگے اس میں بھی اطاعت کرنا، اور دل کے لیے
ذات کے لیے جو باتیں مشکل ہوں اس میں بھی اطاعت کرنا، طبیعت کو کوئی چیز پسند آئے اس میں بھی اطاعت کرنا، طبیعت کے لیے کوئی چیز ناگوار گزرے اس میں بھی اطاعت کرنا، مالی فائدہ ہو نہ ہو ہر حال میں اطاعت کرنا، خوشگوار حالات میں بھی جو ہے اطاعت کرنا، ناخوشگوار حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئی تب بھی اطاعت کرنا۔ لوگ آج کل یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ حالات ایسے کیسے آ رہے ہیں؟ بھائی نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ وصول کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں رکھے۔ حالات اپنی جگہ ہیں، ہم کو حکم یہ ہے کہ ہر حال میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ حکم پورا کرنا ہے۔ ہر حال میں میرے ساتھ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، مصیبتیں آئیں یا راحتیں آئیں، ہر حال میں مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا ہے۔ اب دیکھیے آپ، حیرت کی بات ہے، یعنی ناگواری کی صورت میں اطاعت کیسے کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اس کا نمونہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ ایسا ناگوار ناپسندیدہ حکم ہے، آدمی کے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ آدمی خود جو ہے نا قربان ہونا گوارا کرے گا، مگر بیٹے کو قربان کرنا آدمی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں، ابھی حال میں ایک جگہ جو ہے کہیں سمندر میں یا دریا میں جو ہے نا کشتی ڈوب گئی، تو ایک خاتون کی جو ہے تصویر خوب وائرل ہوئی کہ وہ اپنے چھوٹے سے چیرخوار بچے کو اس طرح سے پکڑی ہوئی اور اسی حالت میں روح نکل گئی، یعنی اس حالت میں بھی اس نے اپنے بچے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اس سے چمٹی رہی۔ تو آدمی جو ہے خود مرنا گوارا کرے گا لیکن اولاد کی حفاظت کرے گا، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے کو، جو بیٹا جو ہے برسا برس کی امیدوں، دعاؤں اور تمناؤں کے بعد عطا ہوگا، جو باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا، ایک لمبے عرصے کے بعد اگر کسی کو اولاد ہوئی سمجھو تو بتائیے باپ کی کیفیت کیا ہے، پھر اس بچے سے جو ہے باپ کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قربانی کا جو حکم ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے کہہ دیتے کہ آؤ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ویسا بھی نہیں کہا گیا، خواب دکھایا جا رہا، خواب دکھایا جا رہا۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب خواب دکھائے جانے کے بعد نہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو خواب ہے، نہ اس میں صراحتاً تو اللہ نے حکم نہیں دیا، اور نہ یہ خواب جب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بتایا تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے ابا جان، اس میں کیا، اس کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ آپ ذبح کریں، کچھ نہیں۔ جو ہی خواب نظر آیا انتظار بھی نہیں کیا کہ بھئی اور ایک مرتبہ دیکھیں گے، عورت اس کے لیے تیار ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرنا ہے لیکن تم کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے ذریعے سے کوئی اور ہو مگر بیٹا تمہارا ذبح ہو، ایسا بھی کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کہا گیا، تم کو خود ذبح کرنا۔ کتنی ناگوار چیز ہے، مگر ایسے ناگوار حکم کو بھی آمنا صدقنا کہہ کر عورت تیار، ذرہ برابر پسو پیش۔ یہ نہیں پوچھا کہ یار اے اللہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ یعنی محبت جب حد سے زیادہ ہوتی ہے نا تو محبوب کا ہر عمل، چاہے محبوب کسی بھی چیز کا حکم دے، پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگانے کا بھی اگر محبوب حکم دے تو سچا جو چاہنے والا ہوتا ہے محب، وہ اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ، یہ ناگوار حکم ہے، اس کو بھی انہوں نے پورا کر دیا۔ کہا گیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ملک شام سے لے آؤ۔ کہاں لاؤ؟ مکے میں۔ مکہ کہتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید اب جیسا ہے ویسا رہا ہوگا، دور دور تک انسان تو انسان، کوئی جاندار نہیں، کوئی سرسبزی شادابی، کہیں پانی نہیں، کہیں ہریالی نہیں، پتھریلا علاقہ، پہاڑوں سے گھرا ہوا،
ایسی جگہ کہا کیا جا رہا ہے؟ بیوی اور دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑو، چھوڑ کے تم چلے آؤ۔ یہ کتنا ناگوار ہے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہوگا جو بیوی بچے والے ہیں اور بیوی بچوں سے تعلق اور محبت ہے، تو کس قدر بیوی بچوں سے جدائی آدمی کے لیے ناگوار گزرتی ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا ناگوار حکم کیا گیا، فوراً تیار ہو آئے، وہاں بیوی بچے کو چھوڑا، جانے لگے۔ بیوی کو معلوم نہیں تھا، بیوی کہنے لگی کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ نہیں کہا، جاتے جا رہے۔ پھر کہا دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب کہا تو کہا اللہ کا یہی حکم ہے۔ جب یہ کہا تو بیوی حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ جائیے، ہمیں کوئی جو ہے نا پریشانی کی بات نہیں۔ تو یہ ناگواری میں بھی حکم کو پورا کرنا اور خوشگوار حالات میں بھی حکم کو پورا کرنا۔ ہماری صورتحال کیسی ہے؟ تھوڑی اگر پریشانی آ گئی تو دیکھیے ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ گھر میں جنازہ آ گیا، کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، جنازے کی مصیبت اتنی زیادہ ہے کہ نماز کی فرصت نہیں۔ خوشی کا موقع ہے، تقریب ہے، شادی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں گھر میں اگر شادی رہی تو کئی لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، مصیبت ہو، زندگی میں اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہو، خوشحالی کی زندگی دی ہے، تب بھی اطاعت ہے۔ اور اللہ نے اگر آزمانے کے لیے حالات پہ حالات اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں تو تب بھی ہم کو جمے رہنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ، سب سے پہلا حکم دیا گیا ماں باپ کو چھوڑ کے نکلو، وطن سے نکلو، ماں باپ کو چھوڑو۔ ایک نوجوان ہے جوانی کی عمر میں، اس کو اپنے ماں باپ کی کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وطن چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑ کے نئی جگہ چلے جاؤ۔ وطن کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، پھر بیوی اور بچوں کی قربانی، اور پھر بچے کے گلے پہ چھری چلانے کا جو ہے نا کی آزمائش، اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا اپنی جان کی قربانی، نمرود کی آگ میں ڈالا گیا۔ اس کے لیے خوشی خوشی جو ہے تیار ہو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی جو سبق ہے وہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ مسلم کے معنی ہیں اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے، اور جس بندے میں جس درجے اطاعت آئے گی اس درجے وہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ سے قریب کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو کوئی اس کے اندر جو ہے پیچیدگی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہم اللہ کے احکام پر جتنا عمل کریں گے، یوں سمجھے کہ ہم اتنے اللہ سے قریب ہیں، اور جتنا ہم اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں ہم سمجھ لیں کہ بھی اتنا میں اللہ سے دور ہوں۔ قانتا للہ۔ اس کے بعد اور ایک صفت ہے حنیفہ۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں سب سے کٹ کر ایک کا ہو جانے والا۔ حنیف کے معنی عربی زبان میں سب سے کٹ کر کیا ہونا؟ ایک کا ہو جانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ یہ حنیف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ کیسے جو ہے سب سے کٹے، اپنی قوم سے کٹے، اپنی جو ہے اپنے ماں باپ سے کٹے، اپنے بیوی بچوں سے جو ہے یعنی دوری اختیار کر لی، خود اپنی ذات سے دوری اختیار کر لی، سب سے کٹے۔ کس کے لیے؟ ایک کے لیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اتنا کٹے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں آپ کو اپنا دوست بنا رہا ہوں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم جو یعنی ان کی زندگی سے ملنے والا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں آزمائش کے بعد بندے کو جو ہے نا مقام ملتا ہے۔ بغیر آزمائشوں پر پورے اترے کے آدمی کو اللہ کے پاس مقام ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ آج یہ بات ہم مسلمانوں کو بہت کم سمجھ میں آتی ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا میں ہم پر ہی کیوں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ہی کیوں جو ہے پیٹا جا رہا ہے، ہمیں ہی کیوں جو ہے مارا جا رہا ہے، اور ہم ہی کیوں جو ہے نشانے پر ہے۔
ارے بھائی ہم نشانے پر ہیں، یہی قرین قیاس ہے، یہی قرین قیاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، غیروں کو نہیں آزمایا جاتا. غیر ہے، ان کے لیے جہنم ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. لیکن ہم اللہ والے ہیں تو ہم کو آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نہ صرف آزمائش کا ذکر ہے، آزمائش کن کن قسموں کی ہوگی ان کا بھی ذکر ہے. اللہ صاحب فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں جاؤ گے اور تمہارے ساتھ ویسے حالات نہیں آئیں گے جیسے حالات تم سے پہلے کے مسلمانوں پر آئے تھے؟ ان پر جیسے حالات آئے تھے تم پر بھی ویسے حالات آئیں گے. جنت یوں ہی ملنے والی نہیں ہے. پچھلے لوگوں پر ایسے حالات آئے کہ رسول تک کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا صبر کرو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی، از اول تا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے. اللہ تعالیٰ ساری آزمائشوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا بہت ساری چیزوں میں، اور میرا ابراہیم میری آزمائشوں پر پورا اترا، اس لیے میں اپنے ابراہیم کو سارے انسانوں کا میں نے پیشوا بنا دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جیسے طالب علم امتحان دیتا ہے اور 100 کے 100 نمبر حاصل کر لیتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ باتوں میں ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے پورے 100 کے 100 نمبر دیا. اور جب جو ہے آزمائشوں پر آدمی پورا اترے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کا دور جو ہے، اللہ کی طرف سے مقام و مرتبے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں کو انہوں نے پورا کیا تو قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں سارے انسانوں کا امام میں تم کو بناتا ہوں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلے آزمائش کے مراحل سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا، تبھی جو ہے نا اس کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی. اگر آزمائشوں کے وقت جو ہے ہم قربانی نہیں دیں گے، قربانی میں پیچھے ہٹیں گے اور سوچیں گے کہ بھائی اللہ کی مدد آ جائے، فرشتے نازل ہو جائیں، تو یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو تباہی جو ہمارے ملک میں جو کچھ پیش آ رہی ہے نا، یہ اس سے ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے. یہ جو ہو رہا ہے بالکل ہونا جیسا ہونا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے، جیسا ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے. مسلمانوں ہی کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ مسلمان اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنوں کو ہی کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں، غیروں کو نہیں آزمایا جاتا. جو جتنا قریبی ہوتا نا اس کو ٹھوک بجا بجا کر آزمایا جاتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ بڑے جلال میں کہہ رہے ہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے پر تم چھوٹ جاؤ گے اور تم جو ہے نا تم کو آزمایا نہیں جائے گا، ایسا سمجھ رہے ہو؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ مشکل سے مشکل حالات میں ہم ہمت نہیں ہار سکتے، ہمت نہیں ہاریں گے، بلکہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی آزمائشوں کا سلسلہ صحابہ کے ساتھ رہا، پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے. ہر زمانے میں اللہ کے جو بندے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ آزمائشوں کا سلسلہ رہا ہے. اور یہ آزمائشوں کا سلسلہ کبھی لمبا چلے گا، لمبا چلتا کبھی. لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ آتی کہ بھائی یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ یہودی، یہ اتنے سال سے ظلم کر رہے ہیں، بھائی آخر جو ہے کیا معاملہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بولتے لوگ. بالکل جو ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری آزمائش کے لیے مہرے ہیں.
اللہ مہروں کے طور پر ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کو آزمائش کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہروں کو جو ہے ہٹا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو ساتھ میں رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے، اور یہ حنیف والی جو صفت ہے نا، سب سے کٹ کر اللہ کا ہونا، یہ مراقبہ جو کرایا جاتا ہے، مراقبے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر قلبی کا مقصد، مراقبے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑنا۔ مخلوق سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے۔ آپ جو ہے نا بیوی بچوں کے ساتھ اگر ہم خدا و رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہیں گے تو یہ بیوی بچے ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، خالق سے جڑنے میں معاون و مددگار بنیں گے۔ جتنے تعلقات شریعت کے مطابق ہیں وہ سارے تعلقات ہمیں اللہ سے جوڑنے میں مددگار بنیں گے۔ تو اسلام جو ہے رہبانیت والا مذہب نہیں ہے کہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر آدمی جنگل میں چلا جائے اور بالکل گوشہ نشینی اختیار کرے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، حنیف ہم کو بننا ہے اور قانت ہم کو بننا ہے، اور پھر آگے کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ حالات پہ حالات آ رہے، حالات پہ حالات آ رہے، ایک حرف شکایت نہیں ہے زبان پر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ذرا سلسلہ وار اگر مصیبتیں ہم پر آ جائیں تو تب ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ کتنی مصیبتیں آ جائے، پروردگار نے عدم سے وجود میں لایا، پروردگار جو ہے ایمان والا بنایا، پروردگار نے عزت دی، پروردگار نے جو ہے ایسی ایسی نعمتیں دی کہ بے شمار اللہ کے بندے نعمتوں سے محروم ہیں۔ مجھے جو نعمتیں حاصل ہیں، آج اس دنیا میں ہزاروں افراد ہیں جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ ان کو حاصل نہیں۔ اللہ نے مجھے بولنے کی جو ہے نعمت عطا فرمائی، ہزاروں لوگ گونگے، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، ہزاروں لوگ نابینا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے ہاتھ پیر سے صحیح سالم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہاتھ پیر سے معذور ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، اللہ کی نعمتوں کو بار بار غور کرتے رہنا، جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں دوسروں کو نہیں ہیں، اس طرح سے سوچ رہا ہے۔ دوسروں کو جو نعمتیں حاصل ہیں ہم کو نہیں ہیں، اس نقطۂ نظر سے نہیں سوچ رہا۔ ویسا سوچیں گے تو ناشکری پیدا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ، پوری زندگی جو ہے نا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، مگر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، شکایت نہیں ہے۔ شکایت تو دور کی بات ہے، آفتوں پہ آفتیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، مگر شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے میرے شکر گزار بنے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، بات مختصر کرتے ہوئے بس میں یہ عرض کروں گا، یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، حج کا فریضہ اور قربانی کا عمل، یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام جیسی صفات اپنے اندر پیدا کروں گا۔ خالی قربانی کرنا کافی نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا، چاہے وہ محبوب چیزیں جذبات ہوں، چاہے وہ محبوب چیزیں خواہشات ہوں، چاہے وہ محبوب چیزیں جو ہے یعنی احساسات کی شکل میں ہوں، ہر محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ آدمی قربانی دے رہا برس سے، مگر نیند قربان کرنا نہیں آیا نماز کے لیے، نماز کے لیے فجر میں نیند قربان کرنا نہیں آیا، برسوں سے قربانی دیتا آ رہا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، قربانی دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی دراصل قرب ربانی کا ذریعہ ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قرب ربانی، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی۔ تو بندے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے، رمضان کے روزے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، حج اللہ سے قریب ہونے کے لیے، قربانی اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو اللہ سے قریب ہونا ہی اصل ہے۔ اب اللہ سے قریب ہونے کا جو راستہ ہمارے نبی نے، انبیاء کرام نے بتایا ہے، اس راستے کو ہمیں اپنانا ہے اور ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا ایک جو ہے نا نقش
ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا اگر جلوہ دیکھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کی شباہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری شباہت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی۔ خود آپ نے فرمایا معراج میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری شباہت اگر تم ابراہیم علیہ السلام کیسے ہے جاننا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس کی فکر کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی صفات، محبت الہی ان کے اندر تھی، اللہ کے لیے قربانی دینا ان کے اندر تھا، مخلوق سے کٹ کر خالق کے لیے جو ہے یکسو ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ساری صفات ہیں ہم کو اللہ سے قریب کرنے والی صفات ہیں۔ ان صفات کو اپنانا ہے، اور یہی چیزیں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ قربانی والا عمل، حج والا عمل، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مولانا موسیٰ احمد موسیٰ صاحب ابھی ذکر کروائیں گے اور ان کی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ سارے احباب جو ہے بیٹھے رہے، آئیے وہاں۔ ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور سب کو جھکائے ہوئے اور کوشش کو اللہ کی طرف پہنچا رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، گناہوں کو بھی پہنچا رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
خود دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان تصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو بولنے سے اور ہم توبہ طلب کے چند معاملات ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے. ان معاملات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کو محبت فرماتے ہیں. ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ 5 معاملات پر عمل کریں گے تو ہم نے ہزاروں میں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو نیکی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے. وہ معاملات یہ ہیں: صبح شام ایک تصویر استغفار کی استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ، ایک تصویر درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوسرا ہے قرآن پاک کی قرآن. حافظ قرآن میں تو 2-3 پارے کم از کم 1 پارا، اور اگر غیر حافظ ہے تو کم از کم زیادہ سے زیادہ 1 پارا، کم از کم 2 پارا. اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو 1 رکوع 2 رکوع روزانہ پڑھا کریں. اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے بغیر قرآن پاک کی گھر سے نکل جائے تو اس کو چاہیے کہ اس روز پورے فاتحہ اور خود تک قرآن اس نیت سے پڑھ جائے کہ آج میں نے اپنا خدا تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کی ہے. اس کے بعد ہے کہ رکوع کی تلبیہ. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھے. یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت میں اللہ کے نظام ہوں. اسے کہتے ہیں دست بکار دل بیار. کام کاج میں ہو، خالی بیٹھے ہوں، گاڑی چلا رہے ہو، لیپ ٹاپ پر ہو، جب کہیں ہو، جہاں کہیں ہو، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. چوتھا ہے مراقبہ. صبح 15-20 منٹ اور شام 15-20 منٹ اس نیت کے ساتھ پڑھنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل کو جو گناہوں کی سیاہی لگی ہوئی ہے اسے دھو رہی ہے، اور وہ سیاہی دھل کر میرا دل کہہ رہا ہے اللہ. اور 5واں ہے اپنے شیخ کو اپنے حالات کی تلا کر رہنا. ہاں، حضرت حکیم اللہ فرمایا کرتے تھے اطلاع اتباع ضروری ہے. حالات جو کچھ وہاں سے معاملات ہو رہے ہیں تبھی اطلاع کریں، نہ ہو رہے ہیں تبھی اطلاع کریں، اور شیخ جو بتائے احکامات اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی کے اندر ایک دفعہ پیدا فرمائیں گے، دل کو خبر فرمائیں گے. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پیارے پروردگار، اے پیارے پروردگار، اے پیارے پروردگار، اے ہمارے سونے پروردگار، اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے گناہگاروں کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے والے پروردگار، آج اس رات میں ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنی مغفرت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے. اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے. اللہ آپ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے. اللہ
گناہوں کے جنجال میں، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ ہم بھی ہار چکے ہیں۔ اللہ ہم نیکی تقویٰ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ مدد فرمائیے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے، اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے۔ گناہوں کے جنجال سے، گناہوں کے دلدل سے نکال دیجیے اور ہم سب کو نیکی تقویٰ کی زندگی عنایت فرما دیجیے۔ پیارے پروردگار، ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اللہ باقی ماندہ زندگی کے اندر ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما دیجیے۔ اللہ زندگی کا ایک طویل حصہ آپ کی نافرمانی میں گزر گیا، اللہ بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ سجدوں کا سرور نہیں مل سکا، نماز کی حضوری نہیں مل سکی۔ اللہ یہ بھکاری، یہ فقیر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سجدوں کا سرور دے دیجیے، اللہ ہم سب کو نماز کی حضوری دے دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اپنے ذکر کی لذت اور مٹھاس دے دیجیے، اپنے ذکر کی حلاوت دے دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ یہ دنیا بڑی ذلیل ہے، کھینچ کھینچ کر ہمیں اپنے دلدل میں پھنسا رہی ہے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیا کے جنجال سے، دلدل سے نکال کر وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے جو آپ کے خود اتنے عیاض میں نصیب فرمائی تھی، اللہ جو آپ نے اپنے محبوب بندوں کو نصیب فرمائی تھی۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ خود ہی سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ اگر آپ جذب فرما لیں اور آپ کی نظر کرم پڑ جائے تو اللہ ہماری دنیا آخر دونوں سے بن سکتی ہے۔ اللہ مدد فرمائیے، ہمیں بھی جذب فرما لیجیے، اللہ ہماری پریشانی کے بالوں کو پکڑ کر نیکی تقویٰ کی زندگی پر نصیب فرما چلا دیجیے۔ اللہ ہم آپ سے وہ زندگی مانگتے ہیں جو آپ نے اپنے اولیاء اور محبین کو نصیب فرمائی، کہ 50 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع میسر نہیں آیا۔ اللہ مدد فرمائیے، ایسی پاکیزہ زندگیاں نصیب فرمائیے، اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے، رحم کے فیصلے فرمائیے، ہمارے سینوں کو پاک فرمائیے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے، اپنے نور سے، اپنی محبت سے منور فرما دیجیے۔ پیارے پروردگار، ہر خیر نصیب فرما دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما دیجیے، حرام حکموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ کافی اور شافی ہونے والی عزت والی روزی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ذلت و رسوائی والے مال سے اور کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ دلوں کے اندر بڑے غم ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، اللہ آپ کی ذات کی قسم آپ کے علاوہ کسی کو بتائے نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ علیموں کی ذات صدور ہے، ہمارے دلوں کے غموں کو دور فرما دیجیے، ہماری دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دنیا بھی آسان فرما دیجیے، ہماری آخرت بھی آسان فرما دیجیے۔ پیارے پروردگار، ہمارے کام کاج میں برکت نصیب فرما دیجیے، ہمارے فیصلے میں برکت نصیب فرما دیجیے، اللہ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم کو اور ہمارے اہل خانہ کو دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ اللہ ایک نعمت اور ہماری جھولی میں ڈال دیجیے کہ ہماری نسلوں میں مجددین پیدا فرمائیے، مفسرین پیدا فرمائیے، محدثین پیدا فرمائیے۔ اللہ آپ نے ولایت کا دروازہ بند کیا ہے، نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اللہ کی ولایت کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو ولایت کے اونچے اونچے مقامات نصیب فرمائیے۔ اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے، رحم کے فیصلے فرمائیے، جو مانگا عنایت فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں قبول منظور فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔